السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل ایس لا اسٹوڈنٹ ویبس۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام وکلاء برادری کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کردہ 2 اپریل کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہوں گا، جو کہ بابر خان مرتضیٰ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے زیر صدارت لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور بار ایسوسیشن کا مشترکہ جنرل ہاؤس کا احتجاج اجلاس 2 اپریل 2026 کو منعقد ہوا۔ اجلاس میں سہیل کیسر تاڑا نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کاشف اعجاز سمرا سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ملک علی رضا کھوکھر فائنانس سیکرٹری اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، عرفان حیات باجوہ صدر لاہور بار ایسوسیشن، میاں طاہر منیر سینئر نائب صدر لاہور بار ایسوسیشن اور دیگر تمام وکلاء برادری نمائندگان نے جناب اعلیٰ شرکت کی۔ جناب محترم، جس میں کینٹ کورٹس اور دیگر کورٹس کے اور ایکس پریزیڈنٹ جناب تمام اعلیٰ قیادت موجود۔ اس میں جناب محترم کاشف اعجاز سمرا سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے منصور جٹ ایڈوکیٹ کو تلاوت کلام پاک اور احسان سبحانی ایڈوکیٹ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کی دعوت دی۔ اجلاس سے بابر مرتضیٰ خان صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، عرفان حیات باجوہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، کاشف اعجاز سمرا سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، چودھری اشتیاق احمد خان سابقہ ممبر پاکستان بار کونسل سابقہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، میاں عبد القدوس سابقہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، شفقت محمود چوہان ممبر پاکستان بار کونسل صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور جناب اعلیٰ سابقہ جو ہستیاں جن لوگوں نے بارس کی ممبرشپ حاصل کی اور خدمت کا موقع دیا اور خدمت حاصل بھی کی اور لوگوں کا ساتھ دیا، ان تمام ایکس جو پاورز ہولڈرز کو جناب اعلیٰ انہوں نے مل کے خطاب کیا۔ اس خطاب میں کاشف اعجاز سمرا سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اجلاس کو بتایا کہ ہم نے پورے سسٹم کو دیکھنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے معزز صدر صرف ایک شخص نہیں ہے، وہ 35 سے 40 ہزار وکلاء کا منتخب صدر ہوتا ہے، لہٰذا اس مسئلے کا حل دونوں گروپس کو جلد سے جلد نکالنا چاہیے اور اس موضوع پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دیگر مقررین نے کہا کہ 2627ویں آئینی ترمیم رول آف لا کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ کیسز دائرگی کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کے حوالے سے ایک عام وکیل سے لے کر بڑے وکیل تک وسائل سب پریشان ہیں، جو فی الفور جناب اعلیٰ سسٹم ختم کیا جائے۔ پیج نمبر 2 کے مطابق بابر مرتضیٰ خان صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار کی روشن اور تابندہ مثالیں موجود ہیں کہ الیکشن ہارنے والے جیتنے والے کو ہار پہناتے اور مبارکباد دیتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے ہمارے الیکشن کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کیانی حال میں ہنگامہ کھڑا کیا۔ میرا وکالت کا لائسنس معطل کرنا کا پنجاب بار کونسل نے آرڈر جاری کیا ہے۔ میں نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو لیگل پریکٹیشنر اور بار کونسل ایکٹ کا وہ پیراگراف سیکشن 141 پڑھایا کہ پنجاب بار کونسل نے میرے لائسنس معطل کرنے کے حوالے سے فیصلہ لیا، وہ معطل نہیں کر سکتی، جس پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے مجھے کہا کہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ سے بات کروں گا۔ فخر حیات اوان چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ان کی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ممبرشپ منسوخ کی جاتی ہے اور لاہور ہائی کورٹ بار میں ان کا داخلہ بند کیا جاتا ہے۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل فخر حیات اوان کے خلاف پنجاب بار کونسل میں ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ایڈمنسٹریشن کمیٹی لاہور ہائی کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ 2 دن میں موجود صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جناب بابر مرتضیٰ خان صاحب کا لائسنس بحال کریں، بصورت دیگر احتجاج کا لائحہ دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، وکلاء اور سائلین کو تنگ کرنے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم لایا گیا ہے، اسے فوری منسوخ کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 6، چیئرمین الیکشن بورڈ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آئی ٹی انچارج ندیم شاد کو اغوا کرنے پر فوجداری مقدمہ درج کرائیں۔ پوائنٹ نمبر 7، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 8، ملک بھر کی بار ایسوسیشن کے الیکشن بائیو میٹرک سسٹم کے ذریعے کرائے جائیں۔ مذکورہ بالا قراردادوں کو جنرل ہاؤس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ کاشف اعجاز سمرا سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے تصدیق شدہ نوٹیفکیشن۔